کلاس 6 مضمون اسلامیات جماعت کا کام نمبر 4۔ سب سے پہلے ہم سورہ الم نشرح کی تلاوت سنیں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ تو یہ سورۃ الم نشرح سب بچوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اور اپنی ماما کو سنانی ہے، اور جن سے بھی آپ پڑھتے ہیں ان کو آپ سنائیں۔ تو میں پڑھ رہا ہوں تو تلاوت کر رہا ہوں، سب بچوں نے غور سے سننی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سب بچوں نے سورۃ الم نشرح یاد کرنی ہے اور سنانی ہے جن کے پاس آپ پڑھتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 3 یعنی جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا کہ نماز اہمیت و فضیلت اور فرائض، آج ہم اسی کا حصہ ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں فرائض نماز۔ یہ فرائض نماز، فرائض نماز کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرائض نماز کس کو کہتے ہیں۔ فرائض نماز کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو جو ہم کام کرتے ہیں، مطلب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، قیام و قرات، اس کے بعد ہے رکوع، اس کے بعد ہے سجدہ، اور اس کے بعد ہے قعدہ و تشہد۔ تو یہ ان چیزوں کو ہم فرائض کہتے ہیں، فرائض نماز۔ جو ہم نماز جب ہم شروع کرتے ہیں، جو ہم حرکات و سکنات کرتے ہیں، جو بھی ان کو ہم فرائض نماز کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا۔ پھر سنیں، تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا۔ تو فرائض نماز جو ہے اس میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ ہم پڑھتے ہیں وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ تکبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح ہم عام اوقات میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کام جو ہے وہ نماز جب شروع کر لیتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں، تو حرام ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو رکن ہے وہ فرائض نماز کا، وہ ہے قیام و قرات۔ ان کو ارکان نماز بھی کہہ سکتے ہیں، فرائض نماز کو ارکان نماز بھی کہتے ہیں۔ قیام و قرات، قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا، اور قرات کا مطلب ہے قرآن پاک پڑھنا۔ تو قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات یا سورت تلاوت کرتا ہے، اسے قرات کہتے ہیں۔
اس کی جو مقدار ہے قرآن پاک پڑھنے کی وہ یہ ہے کہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات آپ کریں تو وہ قرآن پاک کی آپ کی قرات ہو جائے گی۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا۔ قرات ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو جو رکوع ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے بعد سجدہ ہے۔ سب سے زیادہ نماز میں جو اہمیت ہے وہ سجدے کی ہے۔ سجدہ کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور سر مسجود ہو جاتا ہے۔ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ سجدہ میں نمازی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنے رب کی پاکی اور بڑائی کا اظہار و اقرار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے۔ ہر رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز مومن کی معراج ہے، اسی طرح سجدہ نماز کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب کیا ہے؟ بلندی، عروج۔ اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ شیطان کو سجدے کرنے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا حکم نہ مان کر سجدہ نہیں کیا تھا، اور میں اللہ کے دربار سے ذلیل و خوار ہو کر نکال دیا گیا ہوں، اور بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدے کر رہا ہے، تو شیطان جو ہے وہ داڑھے مار کر روتا ہے۔ تو ہمیں شیطان کو جو ہے وہ رونے دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنے ہیں۔ قضا و تشہد، دوسری اور آخری رکعت میں، یعنی جب اگر ہم 2 والی رکعت پڑھ رہے ہیں، جس طرح فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں، تو ہم پھر وہ آخری قضا ہوگا۔ اور اسی طرح ظہر کی 4 سنتیں ہم پڑھ رہے ہیں یا 4 فرض پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ 4 کے بعد آخری قضا ہوگا۔ دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قضا کہتے ہیں، یعنی جب ہم 4 والی پڑھ رہے ہیں تو پھر دوسری کے بعد بیٹھنا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور جب ہم 4 والی رکعت والی نماز ہے تو پھر وہ آخری 4 کے بعد جو بیٹھنا ہوگا وہ آخری قضا ہوگا۔ اور جو 2 کے بعد ہوگا، اگر 2 والی رکعت والی نماز ہے تو وہ دوسری کے بعد آخری ہوگا۔ اگر 4 والی ہے تو 2 کے بعد بھی بیٹھنا ہے، اور پھر 4 کے بعد جو ہے وہ آخری قضا ہوگا۔ دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قضا کہتے ہیں۔ قضا میں بیٹھ کر تشہد پڑھی جاتی ہے۔ تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آخری قضا میں تشہد کے بعد درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے، درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے۔ یعنی 2 رکعت والی نماز ہے تو پھر وہ آخری قضا ہوگا، اور اگر 4 والی ہے تو پھر 2 کے بعد پھر آپ صرف تشہد پڑھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر تیسری اور چوتھی کے بعد پھر آپ درود پاک بھی پڑھیں گے۔ درود شریف کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اور آج ہم اس کا دوسرا سوال کر رہے ہیں، نماز سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں۔ نماز سے یہ پہلا سوال ہم نے کر لیا ہوا ہے، آج ہم دوسرا کر رہے ہیں، فرائض نماز کون سے ہیں، وضاحت کریں۔ یعنی ہم آج دوسرا سوال کر رہے ہیں، فرائض نماز کون سے ہیں، وضاحت کریں۔ تو فرائض نماز یہ ہے جی، آج 24 اپریل 2020 جماعت کا کام نمبر 4،
سبق نمبر 3۔ تو ہم سوال نمبر 2، فرائض نماز کون سے ہیں وضاحت کریں۔ جواب، فرائض نماز یہ آپ دیکھ لیں، وضو سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے، ادھر آپ نے تکبیر تحریمہ لکھنا ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ پہلا ہے، تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد قیام و قرات ہے، اس کے بعد رکوع ہے، اس کے بعد سجدہ ہے، اور اس کے بعد قعدہ و تشہد ہے۔ تو یہ آپ کی جو نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور یہ دوسرا سوال بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو یہ سب بچوں نے یہ سوال لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔